الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ دوسری سورت 109 نمبر آیت، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، دل کی جلن کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو کافر بنا دیں، حالانکہ تم ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. یہ ان کی پوری کوشش ہے. وجہ حسد من عند انفسہم، وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ وہ حسد خام خواہ کر رہے ہیں، ان پر حق بالکل واضح ہو چکا، اس کے بعد وہ حسد کر رہے ہیں آپ سے. تو یہ سیرت النبی کے سلسلے کا شاید آخری گفتگو ہوا جو سیریز چلائی ہم نے. آج انشاءاللہ تعالی جو رسول کریم علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے ناقدین آپ کے، ان کے اعتراضات کی وجہ کیا ہے اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ تینوں چیزیں اگر آپ نے سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے اخباریں، ریڈیو، سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ اس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے تکلیف اس کی یہ ہے. اس سے پہلے رسول کریم علیہ السلام کے خصوصی امتیازات جس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے. نمبر 1 ہے تکمیل دین. سورہ مائدہ تیسری آیت 5 نمبر سورت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. اور دین کو مکمل کرنے کے بعد اس کو مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے تمام مسائل کا جواب یا تو اصولاً ہو یا تفصیلاً ہو. اصولاً کس میں؟ قرآن میں، تفصیلاً حدیث میں. اور ہدایت و رہنمائی کے لیے کسی حال میں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے تکمیل دین، کہ ساری ہدایت جو بھی زندگی کے لیے آپ کو چاہیے وہ اسی دین میں موجود ہو اور آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. نعمت تمام کرنے سے مراد نعمتیں ہدایت کو مکمل کر دینا ہے. اس امت کو خدا نے اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کے اعتبار سے، جس کو امکانی قوت کہتے ہیں، ہر بیرونی خطرہ سے محفوظ ہو چکے. دلائل اسلام کے اتنے پکے ہیں کہ دلائل کی روح سے کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا انشاءاللہ العزیز. اب نقصان کیا ہے؟ صرف خارجی حملوں سے نقصان ہو سکتا ہے. تو جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان سے بچنے کی ضمانت خوف خدا ہے، اور جو باہر سے بچنے کی ضمانت ہے وہ ہے اتفاق تیاری. دوسری آپ کی شان، یعنی پہلی تکمیل دین، یہ صرف آپ کے دور میں ہوا. دوسری حفاظت دین، یہ بھی آپ کے دور میں ہوا، آپ ہی کے دین کے ساتھ خاص ہے، ورنہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ سکی. کتابیں تک نہیں محفوظ رہیں جو ان پر نازل ہوئے، باقی تعلیم کیا محفوظ رہنی تھی. سورہ الحجر، حفاظت دین، دوسرا پوائنٹ. 15 نمبر سورت ہے، 9 نمبر اس کی آیت ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا
کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، 3 دفعہ فرمایا جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ دین اسلام کے اصول بھی محفوظ ہیں، اس کے فروع بھی محفوظ ہیں۔ فروع کہتے ہیں یہ مسئلے مسائل فقہ کے، اصول عقائد کو کہتے ہیں۔ تیسری شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا، نسخ ادیان، آپ نے آ کر پچھلے تمام مذاہب کینسل کر دیے، یہ اور کسی نبی کے حصے میں یہ شان نہیں ہے۔ سورہ آل عمران ہے، تیسری صورت ہے، اس کی 85 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نور 24 نمبر صورت ہے، 55 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے دین اسلام کو لوگوں کے لیے پسند کر لیا۔ سورہ آل عمران تیسری صورت 19 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا اصل دین صرف اسلام۔ آپ کی چوتھی شان وہ ہے رضایت تامہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ سب نبیوں سے راضی ہے، لیکن جو اعلان کیا ہے وہ صرف رسول اللہ کا کیا، ناراض وہ کسی نبی سے نہیں، وہ سارے اس کے پیارے ہیں، ہمارے سارے صحابہ۔ سورہ فتح ہے، 48 نمبر صورت ہے، دوسری آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ اس آیت میں اللہ پاک نے آپ کے لیے ہمیشہ کی رضامندی کا اعلان کر دیا اور آپ کی پسند کے مطابق قبلہ بھی تبدیل کیا۔ یہ سورہ البقرہ دوسری صورت کی 144 نمبر آیت ہے۔ یعنی ایک تو آپ سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، دوسرا جیسے آپ نے دعا کی ویسے قبلہ تبدیل کر دی۔ یعنی یہ رضایت تامہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے بالکل راضی ہوں، تو یہ کسی اور کو ایکسپریسلی نہیں کہا، سب سے راضی ہے وہ اپنے تمام نبیوں سے۔ سورہ والضحیٰ 93 نمبر صورت ہے، 5 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عنقریب وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سورہ فتح 48 نمبر صورت کی دوسری آیت میں فرمایا یہ بھی گارنٹی صرف آپ کو ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے سچ مچ گناہ کیے تھے، یہ ایسے جیسے بادشاہ یہ کہے کسی سے، اپنے کسی رعایا کے آدمی سے یا درباری سے کہ تجھے 7 خون معاف ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب جا کے کر بھی دے، ایسی نہیں بات، صرف اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار، اس کو اتھارٹی جو دی ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پیچھے معاف کر دیے گا۔ اس کا ایک مطلب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو پہلے الزام لگ چکے ہیں، جو آئندہ قیامت تک لگیں گے، وہ سب ہم نے دھو کے رکھ دیے اور تجھ کو غلبہ عطا کر کے بتا دیا کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پھر ہے عموم دعوت، 5ویں آپ کی چھان یہ ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں کہ پہلے تمام انبیاء رسل ایک مخصوص قوم یا علاقے کی طرف آتے تھے، یہ عموم دعوت کہ آپ کی دعوت پوری دنیا کی طرف ہے۔ جب آپ نے اعلان فرما دیا اس سے لے کر قیامت تک تمام وقت کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے حضور کا رسالت جو ہے وہ عموم ہے، اس کا مخصوص نہیں کسی علاقے کے لیے۔ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، دنیا کے تمام قبیلوں نے آپ سے برکت پائی۔ آپ کے پہلے مخاطب عرب تھے، پھر پوری دنیا قیامت تک آپ کی مخاطب ہے۔ سورہ اعراف 7 نمبر صورت ہے، 158 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یہ اور کسی رسول کو یا نبی کو یہ مقام عطا نہیں۔ چھٹا آپ کا جو مرتبہ ہے، شان ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے ختم نبوت۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ 40 نمبر آیت میں آپ کو اللہ پاک نے خاتم النبیین کا مرتبہ دیا ہے۔ آپ رسول تو درکنار نبی تک نہیں آئے گا، اور یہ تکمیل دین کا لازمی تقاضا بھی ہے کہ جب ایک چیز مکمل ہوگی تب اس کو لوگوں کو دوبارہ نبی بھیج کے خام خواہ میش میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی بات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ احمد الدین قاسمی نے بیان کیا ہے جو حضور کی ختم نبوت ہے کہ تو اس سے پہلے کا جو ماضی ہے
وہ लाखों का सही, तुमसे पहले लाखों नबी और रसूल आए, अब जो हशर का फरदा है वो तनहा था। अब क़यामत तक का जो भी टाइम है या रसूलल्लाह वो सिर्फ आपका है। और ऐसे ही सातवीं आपकी शान जो सिर्फ आपकी है वो है मुकाम महमूद अता होना। सूरह बनी इसराइल है, 17 नंबर सूरत है, 79 नंबर आया था उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि हो सकता है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद पर खड़ा करे। ये बादशाही अंदाज़ा बात करने का कि हो सकता है हम आपको माला माल कर दें, यानी इसका मतलब ये होता है कि बादशाह कर देते हैं। बुखारी किताब तफसीर बाब है तफसीर बनी इसराइल, उसमें हुजूर ने फरमाया कि अज़ान के बाद वाली जो दुआ है वो आदमी लाजमी पढ़े। और उसमें ये जो है ना वाबासु मुकाम महमूद जो कहेगा ना उसमें, यानी हर दुआ पूरी पढ़नी है तो क़यामत वाले दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। अब ये अज़ान के बाद जो दुआ करनी है हमने रसूलुल्लाह के लिए, तो इंशाअल्लाह उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जब भी किसी ने उनको सलाम कहा तो उन्होंने बेहतर जवाब दिया है। तो जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो क्या वो हमारे लिए इससे बेहतर दुआ नहीं करेंगे? और जबकि अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जो भी आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता वो पहुँचाया जाता है, और नाम बता के कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ ने आप पर दुरूद पढ़ा है तो आप उसका बेहतर जवाब देते हैं। तो फरमाया कि जो भी अज़ान के बाद तो दुआ है अल्लाह रब्ब हाज़िर दावत ताम्मात, ये सीख लेनी चाहिए। उसमें है वबासु मुकाम महमूद, फरमाया तो मेरे लिए दुआ करना, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा क़यामत वाले। और फरमाया कि क़यामत वाले दिन शफाअत कुबरा, पूरी दुनिया की सिफारिश मैं करूँगा कि सहाबा ने शुरू की है, सबसे बड़ी सिफारिश ये होगी। और उसके बाद 3 दफ़ा गुनाहगारों को, जो उम्मती उनके गुनाहगार दोज़ख में चलेंगे, 3 दफ़ा उनको भी निकालेंगे वहाँ से। तो इसमें एक मिसरा फारसी का पढ़ के ये शानों वाला बयान ख़त्म, ताकि बाकी भी बात हो जाए मुकम्मल, कि आँचे खूबा हमादारन तो तनहा दार, जो दुनिया के सारे खूबसूरत जितनी उनकी खूबियाँ अलग अलग उनमें मौजूद थीं वो सारी आप में मौजूद हैं। अब जनाब आ गया इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर आपका जो कारनामा है उसकी बुनियाद पर, कारनामा जो माइकल हार्ट ने समझा, दी 100 उसकी किताब है, कि वो 100 लोग जिन्होंने इंसानियत पर सबसे ज़्यादा असर डाला उनके बारे में उसने किताब लिखी माइकल हार्ट ने, दी 100। वो खुद ईसाई है, हज़रत ईसा को खुदा और खुदा का बेटा मानता है, तो उसने हज़रत ईसा को रखा 3रे नंबर पर, पहले नंबर पर उसने रसूलुल्लाह को रखा। और वजह नंबर 1 उसने कहा ये वाहिद शख्सियत है पूरी इंसानियत में जिन्होंने एक नज़रिया दिया, उसके मुताबिक एक जमात तैयार की और उसके मुताबिक हुकूमत चला के दिखा दी। ये किसी ने नहीं किया, तीनों में से एक काम किसी ने किया होगा। अब जनाब आ गई बात कि जो आपके नाकदीन हैं वो कब से शुरू हुए, जिन्होंने आप पर तनकीद की वो कब से शुरू हुए और उनका तरीका वारदात क्या है वो आप सुनते जाएं ज़रा। सबसे पहले तनकीद तो की मुशरिकीन मक्का ने और मुशरिकीन अरब ने। किसी ने आपको शायर कहा, जादूगर कहा, नजूमी कहा, लेकिन जिसने सबसे पहले किताब लिखी है आपकी तरदीद में वो करते थे ज़ुबानी बात। वो था एक ईसाई था, यूहन्ना दमिश्की उसका नाम है। अब ईसाइयों का बहुत बड़ा बुजुर्ग माना जाता है, बनो उमैया की वज़ारत ख़ज़ाना का वो मुलाजिम था। वो 676 ईस्वी में दमिश्क में पैदा हुआ और 4 दिसंबर 749 को वो मर गया। उसने कई किताबें लिखी, उनमें से उसको अब ईसाइयों में सेंट यानी वली का दर्जा हासिल है और हर साल 4 दिसंबर को उसका उर्स भी मनाया जाता है। ये सबसे पहला शख्स है जिसने रसूलुल्लाह पर ईसाई नुक्ते नज़र से तनकीद की, ये पहला आदमी। फिर मुसलमानों में से जो मुर्तद हुए उन्होंने रसूलुल्लाह के खिलाफ किताबें लिखी, इब्न रावंदी है, अल-मर्री है, अबू इसा अल-वर्राक है। फिर यहूदियों ने आपके खिलाफ किताबें लिखी, आपकी नबूवत का इनकार किया। ईसाई लोग यूहन्ना दमिश्की से लेकर आज तक हजूर के खिलाफ किताबें लिख रहे हैं। और यहूद नसारा के ख्याल में आप बाइबल के मैार पर पूरे नहीं उतरते। हाँ जी, इसको कहते हैं पंजाब में आप कैसे जाई ना तो गल करनो रही ना, वो है ना दासा। उनके अपना कोई नहीं उतरता। वो कहते हैं जब हमारा नाक कटा हुआ तो सबको नकटा बना दो बस। फिर दहरियों ने आपके खिलाफ किताबें लिखी हैं, हिंदुओं ने आपके खिलाफ किताबें लिखी हैं। आजकल यूरोप में ख़ास तौर पर में चलाई जा रही वजह यह है कि सिर्फ इस्लाम के पास दलील है और किसी पास दलील नहीं है। वो कहते हैं भाई अगर ये गालिब आ गया तो हमें जो नुकसान होगा मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। अब देखें कि
جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ان کی وجہ سن لینا. آپ نے ایک فکرہ بولا اور اس کی ساری صنعت ہی بند ہو گئی. یہ ہے مسئلہ اصل. آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو سارے مندر بند ہو گئے. مندروں پر جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ بند ہو گئے. یعنی میں اور یہ بچہ زید ہم نے مل کر نا ایک مضمون تیار کیا تھا حامان کے بارے میں. اس میں جو حامان پروہت تھا نا، پنڈت تھا ان کا مصریوں کا، اس کی بھائی جو جائیداد پڑھ کے ہماری عقل دنگ رہ گئی. تو جب ایک فکرہ آپ نے بولا کہ اللہ ایک ہے تو بت تو سارے ختم، بتوں کے چڑھاوے ختم. ہزاروں ٹن سونا ایک ایک مندر میں موجود ہے چڑھاوے کا، پیسے الگ ہیں. اور ابھی آپ کبھی بھی یوٹیوب پر آپ لکھیں ہندوستان کے سب سے امیر مندر، تو وہ 4 مندر آپ کو بتائیں گے اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کتنے ان کے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، کتنا سونا ہے وہاں پر. تو ان کو حضور کیسے بارے میں. پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. کلمہ پڑھ لیا نا، اب تو جان تیرا رب جانے، اس سے دعائیں کر ڈائریکٹ. لہذا جتنے مذہبی ہوتے تھے سارے ختم، وسیلے ختم، تو وہ بھی آپ کے دشمن. آپ جناب آپ نے ایک فکرہ بولا کہ نشہ حرام ہے، ایک فکرے سے وہ پوری انڈسٹری آپ نے ختم کر دی. یہ ہے دکھ ان کو. اب ان کی جو انڈسٹری ہے شراب کی وہ 450 ارب ڈالر کی ہے سالانہ. دوسری ڈرگس جو ہیں، دوسرے نشے، وہ 90 ارب ڈالر کے ہیں. اب یہ 540 ارب ڈالر بن گیا. 540 ارب ڈالر ہمیں مل جائے تو ہم 500 بندے ویسے ہی مار دیں گے احتیاط نہیں، خوشی سے. پاکستان کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. یہ ایک ہے فکرہ آپ کا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ساری انڈسٹری بند. سود آپ نے میں ایک فکرہ بولا سود حرام ہے. سود جو ہے اس کا 2012 کا پرافٹ 2,25,513 ارب ڈالر. 2,25,513 ارب ڈالر ہے سود کا پرافٹ ایک سال کا. آپ نے کیا فرمایا؟ سود حرام ہے، سب کچھ بند ہے. جوا کیا قرآن مجید میں، یعنی آپ ہی نے فرمایا نا، ہمیں تو آپ سے ہی پتہ چلا نا کہ یہ قرآن ہے. تو قرآن مجید میں جوا حرام کر دیا گیا. اب جوئے کی جو انڈسٹری ہے وہ ہے 516 ارب ڈالر کی. آپ نے فرمایا عورت پردہ کرے. تو گلیمر انڈسٹری جو ہے، فلم انڈسٹری، یہ ہے 42 ارب ڈالر کی. فیشن انڈسٹری ہے 31 ارب ڈالر کی. اور یہ جو پورن کی انڈسٹری ہے، بے حیائی والی انڈسٹری، ننگی فلموں والی، وہ ہے 205 ارب ڈالر کی. ایک فکرہ آپ نے فرمایا کہ عورت پردہ کرے، تو یہ ساری انڈسٹریز بند ہو گئی. اب آ گیا جناب، آپ نے فرمایا کہ عورت پردہ کرے. اس پردے سے کیا ہوا؟ 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، تقریباً 4 ارب عورتیں ہیں. تو ان کے 4 ارب گاہک نکل گئے مارکیٹ سے. تو جس کے 400 کروڑ گاہک آپ نے ختم کر دیے ایک فکرے سے، وہ دشمن نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اب یہ کھربوں ڈالر کی ہے انڈسٹری، وہ 0.01% بھی یہ ایڈ پر لگائیں حضور کے خلاف، مشہوری پر، اشتہار پر، کتابوں پر، تو بھائی وہ تو اربوں ڈالر ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو ہم ان کے وسائل کا لیکن وہ نہ حضور کا نام مٹا سکے ہیں، نہ مسلمانوں کو مٹا سکے ہیں، نہ مٹا سکیں گے. ان کی ساری کوششوں کے باوجود سب سے زیادہ شرح بداش الحمدللہ ہماری ہی ہے. اب آ گیا جناب ان کے بہانے. روندی یارانو لیلا نام پراواں دا. اصل میں ان کو یہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی تکلیف ہے. باقی اگر 360 بت تھے تو 361واں اگر خدا حضور نے بتا دیا تو اس میں کیا ان کو پرابلم تھا مکے والوں کو. اور مکے والے جو تھے وہ آج کی بولی میں ارب پتی تھے. فارن ٹریڈ، فارن کرنسی کی ٹریڈ، سٹاک ایکسچینج، سارے کام کو مکے والے کرتے تھے. ایک عادمی 6 مہینے حاجیوں کو گوشت کے ساتھ روٹی دیتا تھا. وہ بھوکے ننگے نہیں تھے. جب حضور نے یہ سارا بتایا کہ سود حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ چکلے تم نے جو کھولے ہوئے یہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے پیٹ پہ لا تھا سیدھی. انہوں نے مخالفت کی، جنگیں لڑی انہوں نے. ورنہ ان کی تو مذہبی رواداری اتنی زیادہ تھی، جس کو یہ رو رہے ہیں آج کل سیکولر، کہ 360 بت ان کے پاس پڑے تھے. یہ خدا اور سے کیا ان کو پرابلم ہوتا.
جبکہ وہ مانتے بھی تھے کہ سب سے بڑا خدا وہی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا یہ تو انڈسٹریز ہی ہماری بند کر دی۔ تو یہ جو ان کے جو تھا نا مخالفت کی وجہ وہ معاشی تھی۔ اب ان کا جو طریقہ واردات ہے کل کافروں کا، ہر گمراہ آدمی کا، 4 ہیں سٹیپ اس کے۔ نمبر 1، بات کو شک و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا، بات کچھ ہوگی اس کے آگے پیچھے سے کاٹ کے تھوڑی سی پیش کر دی اپنا مطلب۔ نمبر 2، مغالطہ دینا، چکر دینے کی اخیر تک کوشش کریں گے، آ گیا کوئی چکر میں بسم اللہ نہیں آیا تو نہ سے دانت نکال دیں گے۔ چوتھا ہے تعویل باطل، بات کچھ ہوگی معنی اس کا کچھ بیان کریں گے۔ مثلا مرزا قادیانی سے پوچھا بھائی جو دجال کو قتل کریں گے تب وہ تو لدھ میں کریں گے، اس نے کہا لدھ سے مراد یہی لدھیانہ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعویل باطل کہ لدھ اسرائیل میں بندرگاہ ہے اور یہ بھائی صاحب ادھر لدھیانہ کو لدھ بنا رہے ہیں۔ اور چوتھا ان کا طریقہ کار ہے مارکیٹنگ۔ تو اب جناب ان کے جو بہت پڑھے لکھے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں جی بس نام آ گیا کافی ہے، مستشرقین نے خود اعتراف کیا، ذرا طریقہ واردات سنیں جتنی بھی کتابیں میں لکھتے ہیں، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلمان ہمارے بدترین دشمن ہیں، یعنی وہ چھپاتے نہیں بات کو، مسلمان ہمارے بدترین دشمن ہیں اور وہ ہم ان کے ساتھ کلمی صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پین کروسیڈ بائی پین، وہ کہتے ہیں قلم سے جہاد کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ صلیبی جنگ جو پہلے ہوئی تھی 200-250 سال ہوتی رہی ہیں، وہ اب ہم پین کے ذریعے لڑ رہے ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے حوالے بھی ہیں میرے پاس، تو اس کو چھوڑیں۔ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، وہ خود لکھتے ہیں، اور یہ میرے پاس ہیں اس کے کتنی کتابیں ہیں اس کی، وہ ہیں جناب 6 کتابیں، 6 کتابوں میں مختلف ان کے مصنفین نے لکھا جب مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم غیر جانبداروں کی بات نہیں کریں گے، ہم تعصب سے بات کریں گے۔ اب جناب اس کے بعد ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تحقیق کا مقصد پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو غلط ثابت کرنا ہے، تحقیق بعد میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تحقیق کے نتیجے میں جو سامنے آئی بات وہ بیان کرنا، نتیجہ پہلے نکال لینا، باقی سارے کام بعد میں۔ تضادات، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ساری دنیا ان کو علمی طور پر امام سمجھتی۔ تشکیک پیدا کرنا، شیطان کا بھی ہتھیار یہی ہے کہ شک پیدا کر دو، شک کے بعد آہستہ آہستہ کفر تک وہ لے جاتا ہے، یہی ان کا کام ہے کہ قرآن مجید اتھنٹک نہیں ہے، حدیث اتھنٹک نہیں، شک پیدا کر دو، باقی لوگ خود ہی کام کر لیں گے۔ پھر یہ کہ تقلید، ان کے جو 1-2 بندوں نے پہلے وہ محنت کر لی، وہ کر لی، گولڈ زہر وغیرہ نے، باقی جو بڑے بڑے نام ہیں پوری دنیا میں وہ سارے کے سارے مکھی پر مکھی اس کی مارتے ہیں، جو غلطی اس نے کی وہی کرنا۔ یہ ہے ان کا طریقہ کار۔ اب بھائی ایک توجہ آپ کی دلانی تھی کہ ایک صاحب ٹھیک ٹھاک وہ افسر تھے کسی محکمے میں، تنخواہ بھی ٹھیک تھی، ریٹائر ہو گئے، بیٹیوں کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی، میاں بیوی دونوں ہو گئے بیمار۔ اور بیماری اس کو یہ ہے کہ یہ اعصاب جواب دے گئے اس کے نا، مگر اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا اسٹیرائڈ وہ دیتے ہیں، اس کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میں مطلب کھڑا ہو سکتا ہوں، باقی پھر وہ چارپائی پا رہی، اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ تو کہتا میرے سارے پیسے لگ گئے اس میں۔ کل اس کا میسج آیا تھا، وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، کراچی میں۔ اس نے کہا کہ یار مجھے زکوٰۃ میں سے امداد کروا دیں، یہ 6 سال سے ترجمہ ہو رہا ہے، نومبر میں 6 سال ہو جائیں گے اور یہ پہلی اپیل ہے۔ وہ کہتا تھا زکوٰۃ میں سے میری امداد کروا دیں۔ اب آپ ابھی 7 منٹ ہیں، میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ پلیز زکوٰۃ کے پیسے، صدقہ خیرات کے پیسے سمجھ کے یہ ارشد صاحب کو جمع کرواتے جائیں تو یہ اس کی امداد ہو جائے گی۔ باقی ہم کسی کے دکھ ختم نہیں کر سکتے، اس میں صرف اپنا رجحان ظاہر کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جب آگ میں ڈالا گیا، یہ بات کو یہ نہیں کہ علمی کتابوں میں صرف حکایت ہے بات سمجھانے کے، تو کہتے ہیں کہ جو چھپکلی تھی یہ پھونکیں مارتی تھی کہ آگ تیز ہو، یعنی اس نے اپنا ذہن جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ بھئی یہ
میرے ذہن میں یہ خباثت ہے، میں اللہ کے نبی کی دشمن ہوں۔ جو چڑیا تھی وہ اس کی چونچ میں پانی ایک قطرہ آتا تھا، وہ لاتی تھی، وہ آگ میں پھینک دیتی تھی، اس سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنا ذہن ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کے نبی کی حامی ہوں، اس کو برکت ملی، اس پر لعنت ہو گئی۔ تو ہم کسی کے یا پوری دنیا کے دکھ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، نہ یہ ختم ہوں گے۔ حکمت الہی یہی ہے کہ قیامت تک اسی طرح کشمکش چلتی رہے، اور جو بھی حق اور باطل ہے، غریب اور امیر ہے، یہ ایسے ہی دنیا موجود رہیں تاکہ قیامت والے دن ان سے حساب لیا جا سکے اس کے مطابق۔ تو بھائی یہ زکوٰۃ میں سے، صدقے میں سے اس آدمی کی مدد کر دیں۔ اگر ہم نے 2-4 ہزار بھیجا تو ویسے ہی شرمندگی والی بات ہے، 2-4 ہزار تو 2 گھنٹے نکالتا اب جو مہنگائی کا حال ہے۔ مثلاً آج میں نے پتہ کیا یہ مکئی کے آٹے کا، پچھلے سال 75 روپے کلو، پچھلے سال 80 روپے کلو، اس سال 140 روپے کلو۔ اور یہ صرف شوقیہ کی بات ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے یہ، لیکن طبیعت صاف ہو گئی، ریٹ پوچھ گئی۔ تو جس آدمی نے روز آٹا لے کے کھانا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو پلیز اس کی مدد کریں اور دل کھول کر کریں۔ زکوٰۃ میں سے اس کو مائنس کر لیں کہ بھئی ہم نے زکوٰۃ ایڈوانس دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی امت میں ہی زندہ رکھے اور ان کی امت پر ہی ہمیں وفات دے۔ مرنا تو ہے، کسی نے بھی زندہ رہنا، چاہے کوئی دہریہ ہو جائے، چاہے کوئی ماننے والا، اور زندہ کسی نے رہنا ہمیشہ۔ تو جب وہاں پر جائیں تو ہمارا شمار ان میں ہو۔ ہم کفر کو ختم نہیں کر سکتے، ظلم کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا شمار ان میں ہو کہ یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی تھی جبکہ ساری دنیا میرے خلاف بات کر رہی تھی۔ صرف اتنی بات کہ ہم نے اس پارٹی میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ جو وہ بھی ایک زبانی روایت چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بکنے کے لیے بازار میں آئے تو بہت زیادہ ریٹ لگے، ایک مائی وہ سود کی کٹی لے کے آ گئی۔ اس نے کہا بی بی تجھے پتہ تو ہے کہ اس کا تو نہیں وہ یوسف آئے گا۔ اس نے کہا میں صرف خریداروں میں نام لکھوانا چاہتی ہوں، پتہ مجھے بھی۔ اب جنہوں نے وہ لاکھوں کروڑوں کی پیشکش کی تھی ان کا نام کسی کو یاد نہیں، نہ ان کی بات ہی کسی کو، اس بھائی کا نام رہ گیا باقی۔ تو یہ ہے بھائی، ہم نے رسول اللہ کی پارٹی میں شامل رہنا ہے۔ کسی کو کوئی شک پڑ جائے، کوئی اعتراض سامنے آئے تو وہ مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ انشاءاللہ حل کر دیں گے آپ کا مسئلہ۔ اور جب کوئی کسی کو کیڑا زیادہ تنگ کرے، ہوتے ہیں کئی کہ جن کا اپینڈکس کا آپریشن فوری کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ یار میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ مجھے بتا دو کہ سچا نبی کس طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ تو بکواس کرے گا نا، کچھ تو بتائے گا نا، پھر اس سے کہو جن کو تو مانتا ہے ان کو ثابت کر دے۔ رسول اللہ کی باری تو بعد میں آئے گی نا، تو ایک معیار بتائے گا بھئی سچا نبی اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب جن کو تو نبی، کسی کو تو نبی مانتا ہوگا، اس کو تو ثابت کر دے۔ جب تو ثابت کر دے گا، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہوتا، سچا نبی تو بہت دور کی بات، شریف آدمی بھی ثابت نہیں ہوتے جو ان کی بائبل میں ان کے بارے میں لکھا ہوا، جو ان کی کتابوں میں، وید میں، بائبل میں، یہ ان کے دوسروں کے جتنے بھی ہیں قصے کہانیاں، سب میں یہی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی نعمت ہمیں دی ہے، ہدایت دی ہے، اللہ پاک اس پر باقی رکھے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت، تمام مسلمان، ہم سب فردن فردن پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور یہ جو کفار ہیں کسی بھی قسم کا ہوگا، مطلب قادیانی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو جو رسول اللہ نے فرما دیا پتھر پر لکیر مٹ سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ زمین آسمان ٹل جائیں گے، ہماری باتیں نہ ڈریں گی، نبی کی بات بھی کبھی غلط ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کسی قسم کا کافر ہو ایک ہی قوم ہے، لہذا مسلمانوں کو بھی ایک قوم بن کے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.